سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ تھی مکے کی، فرماتی ہے 20 کنیزیں میرے پاس کام کرنے والی ہوتی، لاکھوں دینار پڑے رہتے تھے۔ پتہ چل گیا حضور کی بارگاہ میں آئی تو پتہ چلا محبوب کو غریبی پسند ہے۔ اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے نا بندے کو، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو ساری کنیزیں بھی تقسیم ہو گئی، آزاد کر دی گئی، مال بٹ گیا۔ وہ بی بی جو ملکہ بن کے وقت گزارتی تھی، پھر کپڑوں پہ 10 پیوند بھی لگے، پھر چولہے میں آگ بھی جلائی، پھر روٹی بھی پکائی، پھر اور اس میں ایک دن کا بھی کوئی شکوہ شامل ہے، اور وہ ساری آزمائشیں بھی دیکھیں جو نبی کریم پر گزرتی تھیں، وہ سارے رنگ بھی دیکھے، لیکن چونکہ اب اطمینان قلبی نصیب ہے، اب سکون نصیب ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی بھی نہیں، ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے کہ جہاں میں ہوں وہاں کوئی دوسرا موجود، ہم بے سکون اس لیے ہیں کہ ہم جہاں ہیں وہاں مطمئن نہیں رہنا چاہتے، ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں سامنے والا بیٹھا ہے، اس رٹے سے باہر آئیں، اور پھر یہ چیزیں ہم پرموٹ بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز، اطمینان قلبی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر یقین کامل، اللہ رسول کے وعدوں پر یقین کامل، اور جو زندگی نبی پاک نے گزاری اس زندگی پر اطمینان، آپ یقین کریں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ کپڑے انسان کے نا کہیں مٹی لگ جائے نا تو وہ بڑا پڑھا لکھا مالدار اور وزادار آدمی بھی ہو تو نہ کہیں جانے میں اسے سکون ہوتا ہے اور نہ کسی کو بلانے میں سکون ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی طریقے سے کپڑے بدل لو نا، پہلے لوگ آنے والے ہیں، مہمان آنے والے ہیں، میں نے کہیں جانا، بڑا بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر کبھی بٹن ٹوٹے ہوئے اسے کسی جگہ جانا پڑ جائے تو اس کی توجہ محفل پہ کم اور بٹن پہ زیادہ رہتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سکون نصیب تو جب آپ کا ظاہر تھوڑا سا میلا ہو تو سکون نہیں ہوتا، اور اگر من کے اندر میل ہو، تکبر آپ کو جینے دے گا، حسد آپ کو سکون لینے دے گا، یہ عجب جو خود پسندی ہے کہ میں ہی ہوں دوسرا کوئی بھی نہیں، یہ جینے دے گا؟ میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، چسکا لگ جائے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کا، چسکا، اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے جس کی حد ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں سیانا بیانا بندہ، مجھے کسی نے آگے نہیں بلایا۔ وہ محفل سے زیادہ اپنی ذات پر توجہ دے گا، اس لیے کہ یہ بیماری ہے، کبر اس میں شامل ہو گیا۔ وہ کسی عزیز کا اپنا نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں پہلے چودھری مانو پھر تمہارے گھر آؤں، کیونکہ اندر تکبر ہے۔ وہ بچوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے میرا پروٹوکول، تو آپ جی نہیں سکتے، آپ کا گزارے ہی نہیں۔ لیکن اگر زندگی سادی ہو جائے، اگر زندگی صاف ستھری ہو جائے تو پھر انسان اپنا خیال کم رکھتا ہے، دوسروں کا زیادہ رکھتا ہے، پھر وہ ان چکروں سے باہر آ جاتا ہے، پھر سادگی میں بھی مزہ ہے، پھر سرور ہے، پھر کیفیت ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، 10 جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پہ، اور کھانا پکایا ہے تو آگ بھی جلائی، اور جب کھانا لے کے حضور کی بارگاہ میں آئی تو محبوب ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یا رسول اللہ خیریت ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے۔ یا رسول اللہ کیا حکم آیا ہے؟ فرمایا جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا جب خدیجہ روٹی لے کے آئے نا تو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔ یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ ہم لوگ نا الجھ گئے ہیں، ہم اپنی وہ اصلاح نہیں کر پاتے، وہ جو مصیبت اندر کھڑی ہو گئی ہے نا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کچھ باتوں پہ اب بعض دوستوں پہ غصہ نہیں آتا، بلکہ کئی دفعہ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے۔ یہ بچہ بھی یہ کر لیتا ہے نا تو اس کی بیچارے کی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ تو پڑھا لکھا ہے اور دین کا عالم پڑھا لکھا نہیں۔ تو بی اے پاس لڑکا کئی دفعہ آ کے عالم دین سے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں دراصل میں بھی پڑھا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کتنی ہے؟ وہ بتا تو رہا ہے کہ میں نے علوم اسلامیہ کا فاضل ہو، کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچارہ نا قابل رحم ہے، اس لیے کہ یہ الجھ گیا۔ یہ اپنے ناراض نہ ہونا، یہ جب اپنے دادا کو کہہ دیتا ہے نا ابا کو کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، میں تو بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، یہ جب ان کو عالم کو کہتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں، دادا کو کہتا ہے، تو پتہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بیچارہ الجھ گیا ہے، وہ ڈگری اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تو جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو جائے پر جو تیرے دادا نے پڑھا ہوا ہے نا، جو تیرے ابا نے پڑھا ہوا ہے وہ تو پڑھ سکتا، لیکن الجھ گیا ہے نا یہ، تو اب اسے اطمینان نہیں نصیب ہو رہا، اب یہ بے سکون ہے۔ اب 15-20 میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں تو خود ہی بتا دیتے ہیں کہ میری تعلیم کتنی ہے، میرے پاس پیسے کتنے ہیں، مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں، کس کس جماعت کا صدر
سارا کچھ ہی نا بتا دیتے ہیں. زیادہ نہیں، چلو چند شہروں میں چند ملکوں میں لوگ مجھے بھی جانتے ہیں. میں نے آج تک کارڈ نہیں بنوایا. یہ کارڈ ہوتا ہے نا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اپنا کارڈ دے آ جائے، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کام ہوگا تو کارڈ بھی ہو ہی جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ نا مجھے کارڈ دے دیتے ہیں. میرے پاس اتنے سارے کارڈ پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا کارڈ ہے، تو میں چپ کر کے لے لیتا ہوں. بندہ ایک ہوتا ہے، 15 کچھ جماعتوں کا صدر ہوتا ہے. اوپر بھی نام، نیچے بھی نام، دائیں بھی نام، بائیں بھی نام، صدر، سیکٹری، نائب صدر، فلانا فلانا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کام کریں تو اس کی خوشبو خود بخود پھیل جاتی ہے. اور بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ امراض ہیں، ان کو دور کریں تاکہ آپ کی بے سکونی. اب میں اس آدمی کو مجبور سمجھتا ہوں، اس کا دل کر رہا ہے کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، میرا تعارف ہو جائے. میں نے نا ایک دن، چلیں پیار کی باتیں آ گئی، اب جس شعبے کا ہوں مثالیں بھی تو اسی شعبے کی دینی ہے نا. میں نے ایک دن دوستوں کو مشورہ دیا تھا کہ مسجد کی جب کمیٹی بناؤ نا تو اس کے سربراہ کا نام صدر نہ رکھو، کوئی اور رکھ لو. مسجد کی کمیٹی کا کیا ہوتا ہے؟ صدر. تو میں نے کہا کوئی اور نام دے لو اس کو، کوئی اور نگران کر لو، توجہ کرنے والا کر لو. صدر کو نا اکثر پریشانی ہوتی ہے کہ صدر تے وہ بڑی بلا دا نام ہے، تو ہن میں نے بنا لیا ہے تے منتے بھی کوئی نہیں. کہتے کیا اس کو مسجد کا؟ بولیے. اور جو عالم دین وہاں ڈیوٹی کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام اور خطیب. یعنی وہ صرف نماز پڑھائے گا اور فارغ ہے. صدر کوئی اور ہے، وہ آپ سے مخاطب ہوگا، خطاب کرے گا، اور پھر وہ صدر کوئی. یہ کیا بات ہے؟ اور وہ بیچارہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ مینوں بنا لیا نے، اور پتہ نہیں کر دے کی نے میرے نال. تو بھئی آپ وہ لیول کیوں بناتے ہیں؟ ان چیزوں کو آپ کیوں لاتے ہیں؟ یہ تو ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے صدر کا. آپ کوئی اور لفظ دیں. مسجد کا صدر تو مسجد کا خادم ہے، اس نے تو خدمت کرنی ہے. کوئی اور نام لیں دیں اس کو پیارا سا. اتنا بڑا اس کو جناب آپ نے درجہ دے دیا، وہ پریشان ہی ہو گیا، پتہ نہیں کیا بن گیا. میرے عزیز، آپ الجھ جائیں گے، آپ کی زندگی آپ کے لیے آزمائش بن جائے گی اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ میں کوئی بلا ہوں. بڑا بڑا سمجھدار آدمی اور بڑی بڑی خانقاہ کا نام لینے والا جب وہ چوک میں کھڑا ہوتا ہے نا کہ پہلے میرا استقبال کرو پھر میں جاؤں گا، تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچا ہے، ابھی کچا ہے، ابھی مزہ نہیں آیا. کاش یہ پک جاتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو خادم آپ کے پاس بیٹھا تھا. اب خادم کو بندہ خدمت کرائے نا تو پھر وہ خادم کس بات کا. خادم پاس بیٹھا تھا تو نوجوان تھا، اس کی ڈیوٹی تھی رات کو امیر المومنین کے پاس بیٹھنے کی، تو وہ سو گیا اور لیٹ گیا، آرام آ گیا. تو مہمان کچھ آئے ہوئے تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے، تو اچانک چراغ گل ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے. صحیح بات کرنا دیانتداری سے. میرا خواب، میرا غلام جس کی ڈیوٹی ہو، آپ کا خادم، آپ کا نوکر جس کی ڈیوٹی ہو رات کی، کہ یہ ڈیوٹی اس نے کرنی ہے، وہ سو جائے تو ہم بالکل فارغ بھی ہوں، نیند بھی نہ آ رہی ہو تو پھر بھی اس کے حصے کی ڈیوٹی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ویلے ہیں، کوئی کام نہیں. حالانکہ نبی پاک نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. 3 جملے ہیں لیکن ان کو رٹ کے یاد کر لینا. فرمایا جس طرح کا خود کھاؤ اس طرح کا انہیں کھلاؤ، جس طرح کا خود پہنو اس طرح کا انہیں پہناؤ. اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر کبھی ڈال لو نا تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے لفظ موجود ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا کر نہیں سکتے. کیوں؟ کہ اندر سودا سمایا ہے کہ مجھ سے 10,000 پورا لیتا ہے، تو پورا 10 لیتا تو جاگے نا. اب وہ جو اندر بات ہے نا کلک ہو گئی ہے، وہ اب جان نہیں چھوڑ رہی کہ میرا ملازم ہے، وہ سکون ہی نہیں لینے دیتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ خادم سو گیا، اٹھے، چراغ بند ہو گیا، خود اٹھ کے گئے. تو وہ جو ملنے آیا تھا، ظاہر ہے بادشاہ کو ملنے آیا تھا تو کوئی بڑا آدمی ہوگا نا، وہ کہنے لگا اسے جگائیں. تو آپ فرمانے لگے میں جو جاگ رہا ہوں. جا کے آپ نے نا وہ دیا سلائی کے ساتھ چراغ دوبارہ جلایا، اور جب جل گیا واپس آیا تو کہنے لگا جناب اس طرح تو یہ نکما، فلسفہ بھی بڑا لوگ بیان کرتے ہیں، نکما ہو جائے گا. آپ خود ہی چلے گئے چراغ جلانے، خود ہی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک جملہ تاریخ نے محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے. آپ فرمانے لگے جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں تو تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی. اور فرمایا جب یہ جاگ رہا تھا پھر بھی میرا غلام تھا، اور سو گیا تو غلام پھر بھی میرا ہی ہے.
اور فرمایا میں اگر اس کو زبردستی جگاؤں گا تو پھر بھی میرا ہی غلام.